اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. ایک سب مل کے صلوات بھیجتے محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں دین اسلام کے عنوان پر گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں، آج اس عشرے کی 8ویں مجلس ہے. کل اختتام کو ہوگی، لیکن مجھ سے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ پرسوں، جسے آپ روز عاشور کہتے ہیں، اس دن نماز جماعت جو ہے وہ بھی 5:05 پر ہوگی، اور اس کے بعد فوراً مجلس ہوگی. ظاہر ہے کہ عشرے کے دن فضائل کی تو ضرورت نہیں ہے، صرف چند جملے مسائل کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں گے، لہذا اسی حساب سے آپ اپنا ذہن بنا کر تشریف لائیں. اور کل گویا اس عشرے کی آخری مجلس ہوگی، آپ جیسے تشریف لاتے ہیں ویسے ہی تشریف لائیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے، اور اللہ نے دین اسلام کو محمد عربی کے حوالے کیا. لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اعلان نبوت کے ساتھ اسلام ہے. میں کہتا ہوں اعلان نبوت کے ساتھ اسلام نہیں ہے، ذات رسول کے ساتھ اسلام ہے. کیونکہ جب سے یہ رسول ہیں اس وقت سے اسلام ہے. اور آپ غور کیجئے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مان لیں گے کہ اعلان نبوت سے اسلام کی اعلان یا وابستگی کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ عدالت کے منافی اس لیے ہوگا کہ اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں معبود اگر اسلام ہمارے سامنے ہوتا تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں. اور پھر 1,23,999 نبی جو تھے، اگر میں آپ سے ان سے پوچھوں کہ بتائیے ان کا مذہب کیا تھا، ان کا دین کیا تھا؟ اگر ہم اسلام کو بعد سے مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پہلے والوں کے متعلق
ذہن انسانی سوچنے لگے گا۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے ایک مجلس میں یہ فقرہ کہا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے 2 لفظیں انسان کو مسلمان بنا دیتی ہیں، یعنی ظاہری مسلمان۔ حقیقی مسلمان تو عمل بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن ظاہری مسلمان کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے ہم اسے مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک آپ آ جائیے اور مجھے آپ بتائیے کہ کسی نبی نے یہ نہ کہا ہو۔ بھائی ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کو بھی بتایا اور خاتم النبیین کی نبوت کا اقرار بھی کیا، حالانکہ ان نبیوں نے بھی، دیکھیے عدالت الہی کی بات میں کر رہا ہوں، حالانکہ 1,24,000 نبیوں نے بھی خاتم النبیین کو دیکھا نہیں تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے محمد عربی کی زیارت کی؟ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہاں یہ کہا مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت نے ابتدائی میں رسول کو بغیر دیکھے رسول کو رسول ماننا اسلام کی دلیل بتائی ہے۔ تو پھر آج ہم سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے تو مانیں گے؟ اما جب رسالت بغیر دیکھے مانی جا سکتی ہے تو امامت بغیر دیکھے کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ آپ نے غور فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی جب نبی کو بغیر دیکھے مانا جا سکتا ہے تو امام کو بغیر دیکھے کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ اور یہ تو عدالت الہی ہے۔ دیکھیے عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو پروٹیسٹ کا، احتجاج کا موقع نہ دے۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، حالانکہ میں نے جناب آدم کی زندگی پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی، صرف ایک دن میں نے یہ بات کہی تھی، وہ بھی ضمناً کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ بات اتنی تو کہی تھی اور اس نے یوم معلوم تک کی مہلت لے لی۔ صرف یہ ایک چند جملے آپ کی خدمت میں کسی مجلس میں نے کہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے شیطان کے انکار سجدہ کے بعد اس کو یوم معلوم تک کی مہلت دے دی اور اس نے یہ کہا تھا میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو اس کا کام گمراہ کرنا ہے، بہکانا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی موقع پر خدا نخواستہ بہک جاتا ہے اور اس سے محشر میں سوال کیا گیا تم کیوں گمراہ ہوئے تھے، کیوں بہکے تھے؟ کہا معبود ہم کیا کریں، تو نے شیطان کو قیامت تک کی، یوم معلوم تک کی مہلت دے دی تھی، نتیجہ یہ ہوا اس نے ہمیں بہکا دیا، ہم بھی انسان ہیں، خاطی ہیں، بہک گئے، تو اس میں میری کیا خطا؟ ارے بھئی تو نے بہکانے والے کو چھوڑ دیا اور وہ بھی اس انداز پر چھوڑا، آپ توجہ کیے، وہ بھی اس انداز پر چھوڑا کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور دکھائی بھی نہیں دیتا، بہکا بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کر دیتا ہے۔
مشیت نے کہا نہیں، اگر میری عدالت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے بہکانے والے کو یوم معلوم تک کی مہلت دے کے موقع دے دیا کہ وہ کوشش کر لے بہکانے کی، تو میں نے ایک ذات ایسی بھی ہے جس کو یوم معلوم تک کی مہلت دے دی ہے کہ شیطان بہکاتا رہے، وہ ہدایت کرتا رہے۔ اب تو عدالت پر کوئی فرق نہیں آئے گا بھائی، ایک طرف وہ بہکائے گا، دوسری طرف وہ ہدایت کریں گے۔ اب پھر مسئلہ آپ کے اوپر آ گیا کہ آپ بہکتے ہیں یا ہدایت پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بہکانے والے کو بھیجا، ہدایت کرنے والے کو نہیں بھیجا۔ جب تک سامنے بھیج سکتا تھا سامنے بھیجا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب سامنے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا پردہ غیبت پر رکھ دیا تاکہ وہ غیبت میں رہ کر بہکاتا جائے، یہ غیبت میں رہ کر ہدایت کرتے جائیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے رسول بھیجے، نبی بھیجے، امام بھیجے تاکہ ہدایت ہوتی رہے۔ لیکن آج میں آپ کی تھوڑی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو صنفیں ہمارے سامنے ہیں۔ غور کیجیے، ایک مرد ہیں، ایک عورت ہے۔ شریعت اسلامی نے کچھ پابندیاں مردوں کے لیے لگائی ہیں، کچھ پابندیاں عورتوں کے لیے لگائی ہیں، کچھ طریقے مرد کو بتائے ہیں، کچھ طریقے عورت کو بتائے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اللہ کو دین اسلام پسند ہے تو جس اللہ نے دین کو پسند کیا ہے اس اللہ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، 12 امام بھیجے تاکہ وہ قدم قدم پر آپ کی ہدایت کرتے رہیں۔ لیکن اگر میں عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی طرف سے یہ بات پوچھوں، محبوب تو نے مردوں کے لیے تو 1,24,000 نبی بھیجے، مردوں کے لیے 12 امام بھیج دیے، خاتم النبیین جیسا نبی بھیج دیا، امام جیسا امیر المومنین بھیج دیا، وہ دنیا کی ہر چیز کو واضح کر کے تمہارے سامنے رکھتے رہے، اور اسی لیے نبی نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا کہ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عترت۔ لوگوں نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے، اس پر بھی کوئی بحث میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ بحث اس پر کی جاتی ہے جس میں کچھ حقیقت ہو۔ اب یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، یہ اہل بیت سے روگردانی نہیں ہے، مذہب اسلام سے روگردانی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ جس قرآن کو کافی کہنا چاہتے ہیں یا جس قرآن کو کافی کہتے ہیں اس میں آپ یہی چیز جہاں آپ تشریف فرما ہیں یعنی نماز، جس کے لیے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان قبلت ما قبلت،
وَإِن رُدَّتْ مَا رُدَّتْ، اگر یہ قبول تو تمام عمل قبول، اور اگر نماز رد تو تمام عمل رد۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ جو یہ بتا رہا ہے اس نے بھی اس میں بھی ایک شرط رکھ دی، یہ کہہ دی کہ اگر نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب بھی یہ ہو گیا کہ یہاں پر لازم و ملزوم پھر ہو گئے، یعنی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اہل بیت پر درود نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب درود بھیجا جائے گا تو نماز میں اہل بیت کا تصور آئے گا۔ یوں نماز کے لیے حکم ہے کہ اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اسلام شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نماز میں درود بھیجو، اور اگر درود نہیں بھیجا تو نماز ناقص۔ میں کہوں گا خدا کے رسول آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی اور کا تصور جو ہے وہ نماز کو ناقص کر دیتا ہے۔ رسول پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ ان لوگوں میں نہیں ہے جن کے ذریعے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، ارے یہ وہ تو وہ ہیں جو پشت پر آ جاتے ہیں تب بھی رسول کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ ایک تلوار بھیجتے محمد والا، آپ نے غور فرمایا؟ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں ابھی تک میں نے وہ بات کہی نہیں کہ اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے اتنے لوگ بھیجے۔ اچھا کبھی آپ نے سنا تو ہزاروں مرتبہ ہے، یہ مجھے یقین ہے، جانتا ہوں میں، لیکن اس پر غور کیا ہے آپ نے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کے پاس آتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ آپ یہ بات سن چکے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ بھائی اگر بیٹی کی حیثیت سے رسول فاطمہ کی تعظیم کرتے تھے تو سنت رسول پر عمل کرنے والے، صحابیت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے کو رسول سے قریب بتانے والے، کیا ان کا یہ فرض نہیں تھا کہ جب ان کی بیٹی آئے، لیکن میں شہزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیرت پر عمل کرنے والے جب ان کی بیٹی آتی ان کے پاس تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جب کوئی پوچھتا تو کہتے میں کیا کروں؟ رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بیٹی آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن دنیا کا کوئی مسلمان کلمہ گو ہو، تابعین میں ہوں، تبع تابعین میں ہوں، صحابہ میں ہوں، کوئی آپ کو تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا یہ جانتی تھی دنیا کی بیٹیاں اور ہیں، فاطمہ کوئی اور ہے۔ اور اب دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ رسول بیٹی کی تعظیم کیوں کرتے تھے۔ دیکھیے یہ تو ایک عام قاعدہ ہے، عام دستور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک مولانا کہیں تشریف فرما ہے، مجمع ہے، سب ہے، لوگ آ رہے ہیں، مولانا سے ساتھ سلامت کر رہے ہیں۔ مولانا اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، بہت غور سے سنیے، بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں، مجاز پرسی بھی کر لیتے ہیں، خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہیں پر دوسرا صاحب امام آ گیا۔
آپ غور کر رہے ہیں، دوسرا صاحب امامہ آ گیا. اب پہلے قبلہ و کعبہ کا جو انداز تھا کہ عوام آ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے شاہ سلامت کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے خیریت پوچھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہاتھ پوچھ رہے ہیں. مسافے کے لیے وہ بڑھے تو انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا دیا، مومنین نے ان سے مسافیہ کر لیا. لیکن جب صاحب امامہ ان کے قریب آئے تب آج یہ نہیں ہے کہ انہیں نہیں ہوئی پوچھ لیا مولانا خیریت ہے، بلکہ تہذیب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دوسرا صاحب امامہ آیا، پہلا صاحب امامہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک امامہ دوسرے امامے کی عظمت سے واقف ہے، اور یہاں سن کی بھی قید نہیں. لباس کی بات ہے، دیکھا کہ امامہ ہے، ابا قبا ہے، کہا یہ پڑھا لکھا انسان ہے، یہ ہمارا جیسا ہے، یہ ہماری جیسی تبلیغ کر رہا ہے، یہ ہماری جیسی ہدایت کر رہا ہے، لہذا احترام میں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ رسول فاطمہ زہرا کے آنے پر تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے دو صنفوں کو دنیا میں بھیجا تھا، ایک مرد تھے، ایک عورت تھی. اور قرآن کریم جو کو دنیا کافی کہہ رہی ہے، اس میں نماز پڑھنے کا تو حکم ہے، طریقہ نماز نہیں ہے. جب طریقہ نماز نہیں ہے تو مردوں نے آ کے کہا خدا کے رسول آپ نے نماز کا حکم دیا ہے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. رسول نے کہہ دیا یوں نماز پڑھو، یوں نیت کرو، یہ سورہ پڑھو، رکوع میں یوں جاؤ، سجدے میں یوں جاؤ، اختتام یوں کرو. مرد پڑھنے لگے. اب ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں، عورتوں نے جمع ہو کر یہ کہا خدا کے رسول اللہ نے مردوں کو بھی نماز کا حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی نماز کا حکم دیا ہے، آپ نے مردوں کے بیچ میں تو بتا دیا نماز یوں پڑھی جاتی ہے. اب ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جماعت پڑھ نہیں پاتے. مرد ہمارے بیچ محرم اور نامحرم کی وجہ سے آ نہیں سکتے. ایسی صورت میں جب ہمیں نماز کا بھی حکم دیا ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ رسول نے کہا نہیں، میں نے اسی لیے کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یاد رکھو مردوں کے بیچ میں میں طریقہ بتاؤں گا، عورتوں کے بیچ میں فاطمہ طریقہ بتائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. تو آپ نے غور فرمایا، یعنی یہ احسان عظیم ہے شہزادی کا کہ انہوں نے طریقہ نماز، طریقہ روزہ، طریقہ حج سب کو بتا کر امت مسلمہ کی خواتین پر احسان کیا. اور جب احسان کیا اور رسول نے کہا میرا جز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا اس کام کو فاطمہ نے اکیلے کیا. اور جب اکیلے کیا تو اسی بنا پر جب فاطمہ رسول کے پاس آتی تھی تو چونکہ مردوں کی نمائندگی رسول کرتے تھے، عورتوں کی نمائندگی فاطمہ زہرا کرتی تھی، لہذا عہدے اور منصب کے اعتبار سے رسول کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی بیٹی تعظیم کے لیے آئے تو بیٹی کو بیٹی کی حیثیت سے نہ دیکھو بلکہ قائد خواتین کی حیثیت سے فاطمہ کی عزت کر کے لیے تعظیم کرو. آپ نے غور فرمایا، یہ ہے اسلام. اور دنیا اسی اسلام کو پسند نہیں کر رہی تھی. دنیا تو یہی چاہتی تھی کہ ہم اسلام بھی اپنی مرضی کا ایجاد کر لیں. آپ غور کیجئے، ایک چھوٹا سا واقعہ دلیل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک مرتبہ
میری کچھ مفتیوں سے ملاقات ہو گئی، سفر میں ہم لوگ ایک ساتھ جا رہے تھے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں، بڑی بڑی توندیں تھیں، 6 آدمی ساتھ میں چل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر زبردستی انہیں نہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری صورت و شکل دیکھ کر، لباس دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ لاؤ تھوڑا سا سفر اچھا کر جائے گا، لہذا میری سیٹ سے ہٹا کے کہنے لگے حضرت یہاں تشریف لے آئیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم تو تبلیغ کرنے کے عادی ہیں، اور جب تک کوئی تبلیغ کرنے والا نہ ہو کسے تبلیغ کرے؟ جہاز ہو یا ٹرین ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، میدان ہو کہ مسجد ہو، ارے ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس نے ہر جگہ تبلیغ کر کے بتا دیا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہے۔ میں ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے بدماشی جسے کہتے ہیں، آپ وضع قطع میری دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ تو شیعہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ میں شیعہ ہوں، معلوم نہیں ہوتا ہوں۔ آپ یقین مانیے بغیر کسی تمہید کے وہ شروع ہو گئے، اچھا مولانا تو آپ تو لوگ تو حضرت علی کو پہلا افضل مانتے ہیں۔ میں نے کہا مانتے نہیں ہیں، وہ ہیں اس لیے مانتے۔ کہنے کہ دیکھیے ہمارے آپ کے جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ اگر تھوڑا بہت کمپرومائز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے حالات درست ہو جائیں۔ میں نے کہا دیکھیے جناب مسئلہ یہ ہے کہ کمپرومائز وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر چیز اپنی ہو۔ آپ غور کریں میرے جملوں پر، میں نے کہا کمپرومائز وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر چیز اپنی ہو۔ پراپرٹی کسی دوسرے کی ہو، ہم آپ کھڑے ہو جائیں کہ اچھا آدھا آدھا ڈیوائڈ کر لیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بھائی سوال ہے دین اللہ کا لانے والا محمد، تو اب اگر آپ کو کمپرومائز کرنا ہی ہے تو یا اللہ سے کمپرومائز کیجئے یا محمد سے کمپرومائز کیجئے۔ بھائی ہم تو وہ جانتے ہیں جو اس نے بتایا ہم نے مان لیا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے ان کو مانا تو ان کے سامنے سر نیاز خم ہے، جو یہ کہیں کیوں کرا کی گنجائش نہیں ہے۔ جب بات اس منظر تک آئی تو میں نے کہا اچھا جناب ایک بات میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اتفاق سے، خدا نخواستہ ایسا ہے نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، ممبر سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے مسلمان نہیں، مجھے نان مسلم سمجھ لیجیے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی تھوڑا بہت کتابیں ادھر ادھر کی پڑھ لی ہیں، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لہذا ماشاءاللہ آپ تو اتنی بڑی جماعت لے کر جا آ رہے ہیں، لہذا اگر آپ مجھے مسلمان بنا لے تو بہت اچھا ہوگا۔ کہنے کہ قبلہ اس سے اچھی کیا بات ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ ایک سوال میرا ہے وہ آپ مجھے بتا دیجئے، اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے؟ کہنے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کو کتنوں کے نام معلوم ہیں، کتنوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا جناب بس وہ قرآن مجید میں، قرآن شریف میں جتنے نام ہیں بس ان کو تو ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا باقی ناموں کے متعلق؟ کہنے کہ اللہ بہتر جانے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ حضور دنیا میں آئے، حضور نے اسلام، دین، شریعت، قانون سب بتایا، آپ نے کیسے مان لیا؟ کہا حضور نے کہا۔ میں نے کہا اچھا 1,24,000 نبیوں میں آپ قرآن ہی سے دیکھ کر بتائیے، ہم تاریخ کی بات نہیں کرنا چاہتے۔
چونکہ آپ حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ کسی کا انتخاب بھی اللہ نے عوام سے کرایا ہو؟ کوئی نبی ایسا ہے؟ میری نظر کو ہوتا ہے، آپ بتاتے مجھے کہ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کے لیے اللہ نے کہا ہو پبلک سے کہ جاؤ تم منتخب کر لو، کنفرم ہم کر دیں گے؟ نہیں، اس نے کہا دین ہمارا ہے، شریعت ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، تو منتخب بھی ہم ہی کریں گے۔ تو جب 1,24,000 کو اس نے منتخب کر کے ہمارے سامنے بھیج دیا، تو ان کے جانے کے بعد انتخاب میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا میں نان مسلم ہوں، میں اس لیے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مسلمان ہوتا تو سمجھ لیتا، لیکن نان مسلم ہونے کی وجہ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیے حضور کے جانے کے بعد اسلام میں طریقہ انتخاب کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے، آج دنیا میں حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، ہر جگہ کا اپنا ایک قانون ہے۔ ہم اس قانون پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن صرف کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر الیکشن ہو، کہیں پر سلیکشن ہو، کہیں پر نامنیشن ہو، وہ حکومتیں چلیں گی۔ آج جب میں نے یہ کہا تو 1 منٹ کے لیے سب سکتے میں پڑ گئے، یہ پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کو اللہ نے بھیجا، محمد لے کر آئے، محمد نے کہا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہم مانتے چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو جب دین سے ادھر سے آیا، شریعت ادھر سے آئی، قرآن ادھر سے آیا، نبی ادھر سے آئے، تو پھر خلیفہ ادھر سے کیسے آئیں گے؟ اور پھر آپ نے جن 4 کو مانا، چاروں کے طریقے انتخاب میں غلطی ہے، یعنی ایکویلٹی نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے بچوں کے لیے لفظ کو بدل دی کہ بھائی جیسے پہلے کا انتخاب ہوا تھا ویسے ہی دوسرے کا ہوتا، ویسے ہی تیسرے کا ہوتا، ویسے ہی چوتھے کا ہوتا، تو ہم سمجھتے کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ بھائی جیسے ہمارے یہاں 12 کو ہم مانتے ہیں، 12 میں کسی کو ہم نے بنایا نہیں، ہم نے بنایا نہیں ہے، مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنے بنائے تھے، ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ پہلے نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو بتایا، چوتھے نے 5ویں کو بتایا، یوں ہی 11ویں نے 12ویں کو بتایا، ہم نے مان لیا۔ تو ہمارے کیا طریقہ انتخاب یہ ہے کہ ایک جاتا ہے دوسرے کو بتا جاتا ہے، تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ کیا یہ ہے کہ پہلے کا سلیکشن کس انداز پر ہوا، دوسرے کو نامنیٹ کیا گیا، تیسرے کو شورا نے چنا، چوتھے کو میجارٹی نے حضرت علی کے قدموں پر سر رکھ کے ان سے منوایا۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک چیز بہت توجہ، ان 4 طریقوں میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ مجھے یہ بتا دیں گے کہ ان 4 میں انتخاب کا یہ طریقہ اسلام نے مقرر کیا ہے، تو بس میں پھر اتنا کہوں گا کہ آپ 3 سے انکار کر دیجئے، چوتھے کو ماننے لگیے، ہم آپ کے ساتھ آ جائیں۔ آپ نے غور کیا نتیجہ کیا ہوا؟ میری اس گفتگو کے بعد وہ بڑی بڑی داڑھیاں جو تھی کہنے لگی مولانا ایسا ہے کہ راستے میں یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہم آپ کو پنجاب بلائیں گے، اپنا مہمان رکھیں گے، 3 ہم آپ بحث کریں گے، اس کے بعد یا آپ ہمارا مذہب اختیار کر لیجیے گا یا ہم آپ کا مذہب اختیار کر لیں گے۔ تو میں نے اپنا کارڈ نکال کر ان کو دے دیا۔
اور ان سے جب پتہ مانگا تو انہوں نے کاغذ کے اوپر قلم سے لکھ کے میرے حوالے کیا، اور کہا ہم 15 دن کے بعد پنجاب لوٹیں گے، وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، آپ غور کیجئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ 15 دن گزر گئے تو میں نے ایک لیٹر ان کو بھیجا کہ بھئی آپ نے کہا تھا بتائیے میں پنجاب کب آؤں؟ جواب نہیں آیا۔ جواب نہیں آیا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے لیٹر مس ہو گیا ہو۔ میں نے ان کو رجسٹری سے ایک لیٹر لکھا کہ بھئی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بلاؤں گا، بات کروں گا، اب آپ بتائیے میں کب آؤں؟ آج سے کچھ اس کا جواب نہیں آیا، اس کو بھی کم از کم 15 سے 20 سال ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جو حق پرست ہوتا ہے وہ کسی منزل پر گھبراتا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کوئی بھی مشکل پڑے گی تو مشکل کشا آ جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والا۔ لیکن دوسروں کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، اور ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو مال دنیا کی طرف دوڑے، جو آشائش دنیا کی طرف دوڑے، جو تخت و تاج کو حاصل کرنا چاہے، اس کو اسلام سے مطلب ہی کیا ہے؟ اور جو اللہ والا ہوگا، رسول والا ہوگا، ہدایت کرنے والا ہوگا، اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک فقیر نے مسجد میں آ کر آواز دی تھی۔ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا، اور وہ دور مولائے کائنات کی ظاہری خلافت کا تھا، لیکن سوکھی بھی روٹی کھا رہے تھے۔ اس نے آواز دی، مولا اٹھے، وہی سوکھی روٹی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے روٹی کو دیکھا، مولا کے شکل کو دیکھا، پھر روٹی کو دیکھا، پھر مولا کو دیکھا، کہا اے بندے خدا یہ روٹی تو مجھ سے چبے گی نہیں، تو کیسے یہ روٹی چبا رہا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تو بہترین طعام چاہتا ہے تو فلاں چلا پر چلا جا۔ یعنی امام حسن کے دسترخوان کے لیے مولا نے اشارہ کیا۔ وہ آیا، امام سامنے تھے، آپ نے تعظیم کی اس کی، بلایا، کہا بھائی بیٹھ، کھا، جتنا دل چاہے کھا۔ اس کا انداز کیا تھا؟ وہ کھانا کھاتا جاتا تھا ظاہری طور پر، اور چھپا چھپا کے تھوڑا کھانا اپنی جھولی میں ڈالتا جا رہا تھا۔ امام نے دیکھا، آگے بڑھے، کہا بھائی یہاں کھانے کی کمی نہیں ہے، جتنا دل چاہے کھا، جتنا دل چاہے لے جا۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، مولا میں کھانا لے جا کے کیا کروں گا؟ آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا میرے کو نہ آگے ہے نہ پیچھے، میں اکیلا ہوں۔ تو مولانا نے کہا پھر یہ جھولی میں کھانا کیوں ڈالنا ہے؟ کہا میں ابھی ایک مسجد سے آ رہا تھا، وہاں پر میں نے آواز دی تو ایک فراغ دل انسان نکلا جو سوکھی بھی روٹی کھا رہا تھا، لیکن وہ روٹی اس نے اپنے منہ سے نکال کر میرے سامنے بڑھا دی۔ تو جب اس نے سوکھی بھی روٹی میرے سامنے بڑھا دی تو میرا فرض بھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں اچھا کھانا کھاؤں تو اس کے لیے لے جاؤں تاکہ اس کو تھوڑا سا اچھا کھانا دے دوں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسن نے فرمایا بھائی اس کو فقیر نہ کہے، وہ میرے بابا علی مرتضیٰ۔ عزیزان گرامی آپ غور تو کیجئے، یہ ہے مولا کائنات۔ برابر آپ سنتے ہیں جب علی کے سر پر ضربت لگی، کاسہ شیر علی کے سامنے آیا تھا تو کیا علی ابن ابی طالب نے پی لیا تھا؟
بلکہ فرمایا تھا یہ کاسہ شیر ابن ملجم کو دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں امام۔ اور عزیزوں، بس میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ امام ہونا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اکثر میں نے یہ جملہ کہا ہے، لوگوں نے مجھ سے پوچھا ذات ابو الفضل کے سلسلے میں نے کہا دیکھو ہمارے لیے سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم 12 امام کے بعد کسی کو 13واں امام کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اور ہم اس کے پابند ہیں۔ مجبوری یہ ہے ہم کسی کو کتنا ہی اچھا تصور کیوں نہ کریں، لیکن ہم لفظ امام اس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 12 امام ہیں تو 12 امام ہیں، لیکن اگر 13واں امام بن سکتا ہوتا تو ہم دنیا کو یہ بتاتے کہ ابو الفضل کی ذات ایسی ذات ہے جس کو 13واں امام کہا جا سکتا تھا۔ چونکہ ابو الفضل عباس کی زندگی کو جب آپ دیکھیے گا تو امامت سے متصل ہے، امام نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں۔ اور میرے والد ماجد سرکار سلطان العلماء مولانا قائم مہدی صاحب مشتہر، جو آیت اللہ العظمی آقائے سیستانی کے کلاس فیلو تھے، نجف اشرف میں آیت اللہ خوئی آیت اللہ حکیم کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو لکھنؤ کے وائزین اخبار میں چھپا تھا، میری نوجوانی تھی لیکن مجھے آج بھی یاد ہے۔ والد ماجد نے اپنی تقریر میں اپنی تحریر میں یہ لکھا تھا کہ اگر کسی 13ویں کے لیے امام کی نصب کی اجازت ہوتی تو ہم عباس ابن علی کو امام کہتے، لیکن اب بھی عظمت عباس یہ ہے، کمال عباس یہ ہے کہ عباس نے خطا اور عصمت کو اس صورت سے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ دنیا پہچان لیتی ہے کہ خطا کیا ہے عصمت کیا ہے۔ یا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں عباس ابن علی کے لیے فقرہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک لکیر ہوتی ہے، لکیر کے ادھر خطا ہے، لکیر کے ادھر عصمت ہے، تو عباس اس نام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف عصمت نظر آتی ہے تو دوسری طرف معصومیت نظر آتی ہے۔ ایک صلوات دے کہ محمد آپ نے غور فرمایا، یہ ہے ابو الفضل عباس۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں حضرت علی نے کہا تھا کہ عقیل ایک ایسے بہادر خاندان کا انتخاب کرو جس سے میں عرض کروں ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کی نصرت کر سکے۔ یعنی عزیزوں، نصرت حسین کا تصور ہر ایک کے ذہن میں تھا۔ رسول نے اپنی نمائندگی میں علی اکبر کو چھوڑا تھا، امام حسن نے اپنی نمائندگی میں قاسم کو چھوڑا تھا، عبداللہ نے اپنی نمائندگی میں اون محمد کو چھوڑا تھا۔ غرض کے سب نے اپنی اپنی نمائندگی چھوڑی تھی۔ علی یہ کہہ رہے تھے میرا نمائندہ کون ہوگا؟ کہا ایسا نمائندہ ہونا چاہیے جو تاریخ عالم و آدم میں ویسی نمائندگی نہ کر سکے۔ بھائی عباس جیسا شیر، عباس جیسا بہادر، عباس جیسا دلیر، جس کے نام سے عرب کاپتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس سڑک سے، جس بازار سے
عباس و علی اکبر گزر جاتے تھے، خریداری بند کر دیتے تھے، بیچنے والے سامان بند کر دیتے تھے، صرف ان لوگوں کے چہروں کو دیکھتے رہتے تھے۔ میں کہوں گا کربلا والوں، کیا تم یہ سب بھول گئے؟ عزیزوں، بس ایام اعزاں بھی تمام ہو رہے ہیں۔ جس محرم کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ محرم آ کے ہم سے رخصت بھی ہونے لگا۔ کل 9 محرم ہوگی، پرسوں عاشورہ ہوگا، نیچے مجلس تمام۔ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ صف عزا بچھائے گا، وہ ماتم کرے گا، وہ تذکرے کرے گا، وہ مجلس پڑھے گا، آپ مجلس سنیں گے، یہ سب مرضی الہی پر ہوگا۔ بس عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے مقصود ہے ابوالفضل عباس کے لیے۔ آپ سوچئے حضرت ابوالفضل عباس کی شخصیت کیا تھی۔ یعنی جب ابوالفضل عباس میدان میں جانے لگے، نہیں میدان میں تو گئے نہیں، پانی لینے جا رہے تھے، تو اس وقت شہزادی زینب نے بلایا تھا، اور بلانے کے بعد کہا عباس تم جا رہے ہو؟ میں جانے سے نہیں روکتی، لیکن عباس اتنا سن لو کہ ایک مرتبہ میں بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دفتن بازو پر سے چادر ہٹ گئی، بابا نے میرے بازو کے بوسے لینا شروع کیے، میں کھڑی ہوئی ننھے سے ہاتھ جوڑے، بابا آپ نے میرے یہ بازو کے بوسے کیوں لیے؟ علی نے فرمایا زینب اسے نہ پوچھ، جب میں نے اس پر اصرار کیا تو بابا نے اتنا کہا اے زینب ایک دن یہ بازو ہوں گے اور رسم ہوگی۔ بابا نے کہا تھا، یقین تو تھا، لیکن میں سوچتی تھی عباس جیسا بھائی جس کا ہو کس کی مجال ہے کہ اس کے بازو میں رسم باندھ سکے۔ اے عباس تم جا رہے ہو؟ اب زینب کو یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ زینب کے بازوں میں رسل بندھے گی، زینب بازار کوفہ و شام میں پھرائی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، تاریخ کہتی عاشور کی شب جب پسرے ساتھ کی فوج نے حملہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ابوالفضل عباس نے ایک خط کھینچ دیا تھا اور کہا تھا جب تک میں جواب لے کر نہ ہوں کوئی آگے نہ بڑھے۔ ہیبت عباس کا اندازہ آپ لگائی، 4000 کا لشکر تھا، خط عباس کے بعد کسی کی جرأت و ہمت نہیں تھی کہ اس لکیر کو پار کر سکے۔ آئے کا آقا جو یہ ملائن کہہ رہے ہیں آپ نے سنا، میں کیا کہوں، امام حسین علیہ السلام عباس کی شخصیت سے واقف تھے، قدم قدم پر اپنے حکم کے ذریعے سے عباس کو روک لیتے تھے، نہیں کچھ کربلا کی تاریخ بدل سکتی تھی۔ عزاداروں، حسین نے کہا عباس روحی لگن فدا، بڑا قیمتی جملہ حسین نے کہہ دیا، عباس تم پر میری جان فدا ہو۔ عباس ایک شب کی مہلت لے لو، میں کہتا ہوں عباس کے لیے میدان میں جا کر شہید ہو جانا آسان تھا، لیکن دشمن سے ایک شب کی مہلت مانگنا مشکل تھا، لیکن عباس کیا کرے، حکم امام تھا۔ آئے آقا کہہ رہے ایک شب کی مہلت دے، عزاداروں مہلت بھی مل گئی، مہلت بھی مل گئی۔ یہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، یہاں ریاضتیں ہو رہی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ابوالفضل عباس خیموں کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، بس عزاداروں آپ پرسہ دے رہے ہیں
کس کا پرسہ دے رہے ہیں؟ ابو الفضل عباس کا پرسہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ ابو الفضل عباس کا نام آنے کے بعد میں سوچتا ہوں کس کو پرسہ دوں، ام البنین کو پرسہ دوں یا فاطمہ زہرا کو پرسہ دوں جنہوں نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، یا علی کو پرسہ دوں یا حسن حسین کو پرسہ دوں یا اس ثانیہ زہرا کو پرسہ دوں جس نے کہا تھا عباس تیرے بعد زینب کی رضا محفوظ نہیں ہے، اجرکم اللہ۔ بس ہزاروں عباس چاروں طرف پھر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کو ایک خیمے سے رونے کی آواز معلوم ہوئی۔ ہزاروں ابو الفضل عباس اس خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ جناب ام البنین جو ہے، جناب ام کلثوم جو ہے، وہ بیٹھی رو رہی۔ آگے بڑھے، ام کلثوم کے قدموں پر سر رکھا، میری شہزادی ابھی تو عباس زندہ ہے، جب عباس زندہ ہے تو رونے کا کیا سبب؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا عباس تم جانتے ہو کہ کل روز قربانی آل رسول ہے، بڑی بہن زینب اپنے لال اولو محمد کو فدا کرے گی، فروہ قاسم کو تصدق کریں گی، لیلا علی اکبر کو فدا کریں گی، رباب علی اصغر کو فدا کریں گی، غرض کے ہر بیوی اپنی کمائی میرے بھائی پر لٹائے گی۔ عباس میں ایسی بدقسمت ہوں کہ کوئی فرزند نہیں رکھتی، بس یہ سننا تھا کہ دوڑ کے قدموں پر سر رکھا، اے میری شہزادی اگر آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے تو یہ غلام موجود ہے، اس کو اپنی طرف سے آقا پر فدا کر دیجیے گا۔ بس دو چار جملے اور میں جس کو تمام کر رہا ہوں، چونکہ عاشور کی شب قریب آ رہی ہے، عشرہ محرم تمام ہو رہا ہے۔ عزادارو جتنا گریہ ہو جائے وہ فاطمہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا، اس لیے کہ شہزادی کو یہی تمنا تھی میرے بچے کی صفِ اعضا کون بچھائے گا۔ رسول نے وعدہ کیا تھا بیٹی تو گھبرانی، اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت تک صفِ اعضا بچتی رہے گی، ماتم دار ماتم کرتے رہیں گے، پرسہ دینے والے پرسہ دیتے رہیں گے۔ بس اللہ دو جملے اور بیان کو تمام کر رہا ہوں۔ عاشور کا دن آیا، ایک ایک مجاہد میدان میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آ گئی جب عباس پانی دینے کے لیے چلے، عزادارو ادھر پانی دینے کے لیے چلے، ادھر سکینہ کا کیا عالم تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، خالی کوزے ہاتھوں میں دے دیے، اے بچوں تم گھبراؤ نہیں، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بس عزادارو غضب ہو گیا، تفصیل تو نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، یا اخی ادرک اخا، بھائی اپنے بھائی کی مدد کیجئے۔ حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بس ہزاروں مجلس تمام ہو گئی۔ حسین عباس کے پاس پہنچے، عباس نے وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا کہ حسین ابن علی نے کہا اے عباس میری ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، کاش تم اسے پوری کر دیتے۔ عباس نے کہا آقا ایسے وقت میں آپ فرما رہے ہیں کہ میری ایک تمنا ہے، اس غلام کو حکم دیجئے۔ حسین ابن علی نے فرمایا اے عباس جب سے تم پیدا ہوئے آج تک تم نے مجھے آقا کے علاوہ کچھ نہیں کہا، میں چاہتا یہ ہوں کہ آج مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ ابو الفضل عباس نے کہا آقا میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی، دیکھو کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا بلکہ ہمیشہ آقا کہنا۔ آقا یہ بتائیے ماں کا حکم ہے میں کیسے بھائی کہوں؟
حسین نے فرمایا نہیں، میں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھائی کو مسعود عباس نے سنا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، اے اماں آپ نے کہا تھا بھائی نے کہنا، آقا کہہ رہے بھائی کہہ دو، عباس نے بھائی کا دنیا سے رخصت ہو گئے، مسعود تمام ہو گئی۔ ادھر حسین نے عالم اٹھایا لے کر چلے، ادھر سکینہ کا کیا عالم ہے، بچوں کو جمع کیے ہوئے، خالی کوزے ہاتھ پہ لیے ہوئے ہیں، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، کیونکہ علم بنظر ہے۔ عزازیل غضب ہو گیا، چچا تو نہیں آیا، چچا کا عالم آیا۔ سکینہ نے حلقے میں لے لیا، اے بابا میرے چچا کو بلا لیجئے، سکینہ پانی نہیں مانے گی۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ المضطر إذا دعا ويكشف السوء، من المضطر إذا دعا ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء۔